ہیلو دوستو، میں ساری مشرف این ایس کلاسز پر سی ٹیٹ 21 جنوری 2022 لینگویج 1 اردو کے سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دوستو، ہم بغیر تاخیر کے ہوئے اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں اور سی ٹیٹ 21 جنوری 2022 میں جو سوالات پوچھے گئے ہیں اس کو ہم حل کرتے ہیں۔ تو چلیے دوستو، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہدایات: نیچے دی ہوئی عبارت کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ تو دوستو، نیچے ایک عبارت دی گئی ہے جس کو ہم اقتباس بھی کہتے ہیں۔ چونکہ لینگویج 1 ہے تو لینگویج 1 میں جو یہ اقتباس ہوگا یہ دو طرح کا ہوگا۔ ایک جو ہے نثر ہوگا، کہانی کی شکل میں ہوگا، اور دوسرا نظم ہوگا جو کویتا کی شکل میں ہوگا۔ تو چلیے، اس کو بنانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے سوالات کو پڑھیں اور اس کے بعد عبارت کو پڑھ کے اس کا جواب دیتے جائیں۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 91 ہے، بزرگ شخص کی آواز کیسی تھی؟ مترنم اور کھنکدار، پاٹدار، بےسری، رعبدار۔ تو چلیے دوستو، ہم عبارت کو پڑھتے ہیں۔ کاکو بڑی ہنسمکھ بچی تھی، زندگی کی تلخیوں کا اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ اپنے سادہ ماحول میں یوں چمکتی جیسے بڑے اچنبے کے میلے میں آنکھ لی ہو۔ صبح وہ اپنے باپ کے کندھے پر یا ماں کی گود میں سوار ہو کر عبادت خانے جاتی۔ وہاں ایک بزرگ شخص ایک موٹی سی کتاب میں سے کچھ بآواز بلند پڑھ کر سناتے۔ وہ مترنم آواز میں نہیں پڑھتے، لیکن ان کی آواز میں ترنم اور ایک عجیب قسم کی کھنکھناہٹ تھی۔ تو ہم کو جواب مل گیا کہ جو بوڑھا عورت تھے، ضعیف بزرگ شخص تھی، اس کی آواز جو ہے مترنم اور کھنکدار تھی۔ کیا تھی؟ مترنم اور کھنکدار تھی۔ یعنی کوشچن نمبر 91 کا جو صحیح اتر ہوگا، جو جواب ہوگا، وہ آپشن نمبر 1 ہوگا کہ بزرگ شخص کی آواز کیسی تھی؟ تو وہ مترنم اور کھنکدار تھی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ کاکو کو بلند خانے کے بعد کیا کھانے کو ملتا تھا؟ پوری سبزی، دال چاول، حلوہ، جلیبی۔ ہم نے جہاں تک عبارت کو پڑھا تھا اس سے آگے پڑھیں گے۔ وہاں پر اسے جو بات سب سے اچھی لگتی وہ یہ تھی کہ بلند خانے کے بعد اسے بہت سا حلوہ کھانے کو ملتا تھا۔ تو دوستو، اس کو کیا کھانے کو ملتا تھا؟ تو اسے بہت سا حلوہ کھانے کو ملتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سوال نمبر 92 کا جو جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 یعنی حلوہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ آپشن نمبر 3 حلوہ ہوگا۔ چلیے چلتے ہیں آگے۔ 93، کاکو کو کس طرح کے مینڈکوں کی تلاش رہتی تھی؟ کالے کالے، سرخ، پیلے، مٹ میلے۔ چلیے، جہاں تک ہم نے پڑھا تھا اس سے آگے پڑھ کے اس سوال کو حل کرتے ہیں۔ اپنے حصے کے علاوہ اپنے باپ اور ماں کے حصے میں سے بھی حلوہ لے لیتی تھی، یہاں تک کہ عبادت خانے کے باہر بیٹھی گونگی مائی بھی اپنے حلوہ میں تھوڑا سا چکھ کر باقی حلوہ کاکو کو دے دیتی تھی۔ یہ سارا حلوہ کاکو کے لیے ناشتے کا کام کرتا تھا۔ وہ سارا دن ادھر ادھر گھوما کرتی تھی۔ اسے پیپل کے چھاؤں تلے نمدار دھوپ کہتے ہیں گھاس کو، چھپے ناک تک پانی میں ڈوبے پیلے پیلے مینڈکوں کی تلاش رہتی۔ تو اسے کس کی تلاش رہتی تھی؟ تو پیلے پیلے مینڈکوں کی تلاش رہتی تھی۔ تو 93 کا جو آپشن ہوگا وہ ہوگا 3 کہ پیلے پیلے مینڈکوں کو جو ہے کاکو کی تلاش رہتی تھی۔ اگلا کوشچن چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ کاکو کو زندگی کی خالی جگہ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ خالی جگہ کو پر کریں یعنی بھریے۔ جو خالی جگہ ہے اس میں کون سا جو ہے لفظ آئے گا؟ حقائق، سچائیوں، تلخیوں، رنگینیوں۔ چلیے، جہاں تک ہم نے پڑھا تھا اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ اکثر مینڈک اسے پہلے ہی دیکھ لیتے اور اس کی نیت بھانپ کر غراب سے پانی میں ڈبکی لگاتے جاتے۔ کاکو تو پہلے بدک کر پیچھے ہٹ جاتی اور پھر کھلکھلا کر ہنسنے لگتی۔ اس کی ہنسی کی موسیقی پانی کے چھنچھناہٹ میں گھل مل جاتی۔ تو ہم کو جواب نہیں ملا، تو ہم پھر سے شروع کریں گے اس اقتباس کو، عبارت کو پڑھنا، تو ہو سکتا ہے کہ شروع میں ہمارا جواب مل جائے۔ کاکو کو
काको बड़ी हंसमुख बच्ची थी, ज़िंदगी की तलखियों का उसे कुछ पता नहीं था। तो किसका पता नहीं था? तो काको को ज़िंदगी का कुछ पता नहीं। किसका पता नहीं था? तो काको को ज़िंदगी की तलखियों का कुछ पता नहीं था। यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है कि तलखियों, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 95, इबादत खाने के बाहर बैठी औरत कैसी थी? अक्लमंद, खूबसूरत, बेवा, गूंगी। चलिए, तो हमने फिर दोबारा हम पढ़ना शुरू कर चुके हैं। तो जहाँ तक हम पढ़े थे उससे आगे पढ़ेंगे। वो अपने सादा माहौल में यूँ चमकती जैसे बड़े अचंभे के मेले में आकली हो। सुबह वो अपने बाप के कंधे पर या माँ की गोद में सवार होकर इबादत खाने जाती। वहाँ एक बुज़ुर्ग शख्स एक मोटी सी किताब में से कुछ बाआवाज़ बुलंद पढ़ कर सुनाते। वो मुतरन्निम आवाज़ में नहीं पढ़ते, लेकिन उनकी आवाज़ में तरन्नुम और एक अजीब किस्म की खनखनाहट थी। वहाँ पर उसे जो बात सबसे अच्छी लगती वो ये थी कि बुलंद खाने के बाद उसे बहुत सा हलवा खाने को मिलता। अपने हिस्से के अलावा वो अपने बाप और माँ के हिस्से में से भी हलवा ले लेती थी। यहाँ तक कि इबादत खाने के बाहर बैठी गूंगी माई भी अपने हलवा में से थोड़ा सा चक्कर बाकी हलवा काको को दे देती थी। तो माई जो थी वो कैसी थी? गूंगी थी। तो इसका जवाब दोस्तों हमें मिल गया कि वो जो माई थी वो कैसी थी? गूंगी थी। इबादत खाने के बाहर बैठी औरत कैसी थी? वो औरत गूंगी थी। क्या थी? गूंगी थी। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा, सही आंसर उसका हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। 96, काको को देखकर मेंढक कहाँ छुप जाते थे? घास में, पानी में, साए में, रेत में। चलिए, जहाँ हमने छोड़ा था उसी से आगे पढ़ते हैं। ये सारा हलवा काको के लिए नाश्ते का काम करता। वो सारा दिन इधर उधर घूमा करती थी। उसे पीपल की छांव तले नमदार दूब में छुपे, नाक तक पानी में डूबे पीले पीले मेंढकों की तलाश रहती। तो वो किस में डूबे रहते थे? पानी में। मेंढक किस में डूबे रहते थे? पानी में। तो काको को देखकर मेंढक कहाँ छुप जाते थे? तो वो पानी में छुप जाते थे। किस में छुप जाते थे? पानी में। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि मेंढक जो है वो क्या होते थे? पानी में। मेंढक जो है वो क्या करते थे? पानी में छुप जाते थे। आगे है, काको किस तरह की बच्ची थी? चालाक, हंसमुख, गाफिल, तेज़। तो दोस्तों, अगर हमने पहली इबारत को, पहला लाइन को देखा तो वहीं पे हमको बताया गया था कि काको बड़ी हंसमुख बच्ची थी। तो कैसी थी वो बच्ची? बहुत हंसमुख बच्ची थी। तो इसका जवाब आपको शुरू में ही है। तो आप चूँकि 2 मरतबा इबारत पढ़ चुके हैं तो शुरू ही में आया था, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है कि काको किस तरह की बच्ची थी? चालाक, हंसमुख, गाफिल, तेज़। तो वह हंसमुख थी। आगे देखते हैं दोस्त कि नमदार में नम किस तौर पर इस्तेमाल हुआ है? साबिक़ा, लाहिक़ा, ज़मीर, सिफ़त। तो आप जानते हैं कि किसी भी लफ्ज़ के शुरू में जो लफ्ज़ लगता है उसको हम क्या कहते हैं? साबिक़ा कहते हैं। और जो उसके बाद में लगता है उसको हम क्या कहते हैं? लाहिक़ा कहते हैं। सफ़िक्स और प्रीफिक्स आप लोग पढ़े होंगे, प्रत्यय और उपसर्ग आपने पढ़ा होगा। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नमदार में नम किस तौर पर इस्तेमाल हुआ। तो आप लोग जानते हैं कि नमदार में दार से पहले नम लगा है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है? साबिक़ा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, नियत भांपने से क्या मुराद है? नियत भांपना एक मुहावरा है। तो इस मुहावरे से क्या मुराद होगा? चलने का अंदाज़, पेश गोई करना, इरादे को जानना, अंदाज़ा लगाना। तो नियत भांपना का मतलब होगा दोस्तों इरादा करना। सीटेट जो है इक़्तिबास से जो है एक दो सवालात जो है वो कवायद से पूछते हैं। तो 98 का सवाल नंबर का सवाल और 99 का सवाल जो है नंबर का सवाल जो है वो इक़्तिबास के ही में जो शब्द आए हैं, लफ्ज़ आए हैं, उससे मुताल्लिक़ जो है कवायद से पूछे जा रहे हैं। तो ये जो 99 नंबर का सवाल है कि नियत भांपने से क्या मुराद है? तो इससे है इरादे को जानना। नियत भांपने से क्या मुराद है? नियत भांपना यानी इरादे को जानना। नियत भांपना यानी इरादे को जानना। चलिए आगे चलते हैं। नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए।
किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का क्या करना दोस्तों, इंतखाब करना। यहाँ पे एक नज़्म दी गई है, उस नज़्म को पढ़ने के बाद हमको सवालात हल करने हैं। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, सवालात पढ़ते हैं, उसके बाद हम नज़्म पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम सवालात पढ़ेंगे। सवालात पढ़ते हैं। शेरी इस्तिलाह में इस गज़ल के दूसरे शेर को क्या कहेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कवायद से मुताल्लिक़ सवाल पूछ लिया गया है शुरू में ही कि शेरी इस्तिलाह में शेरी ज़बान में जो है उस गज़ल के दूसरे शेर को क्या कहेंगे। तो उस गज़ल के जो दूसरा शेर होता है, मतला तो पहले शेर को कहते हैं, मक्ता जो है वह आखिरी शेर को कहते हैं। तो जो दूसरा शेर होता है दोस्तों, उसको हम कहते हैं हुस्ने मतला। क्या कहते हैं दोस्तों, हुस्ने मतला। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इस गज़ल में हो गया क्या है, रदीफ़, काफ़िया, बहर, ज़मीर। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि रदीफ़ और काफ़िया होता है। तो अगर इस नज़्म को आप देखें सही से, तो यहाँ पे देखना फिर हश्र में क्या हश्र बर्पा हो गया, वो सरापा हश्र जब हंगामा आरा हो गया, ज़िंदे जावेद फ़ानी अपना नाम हो गया, सहर उल्फत रश्क एजाज़ मसीहा हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं बर्पा, आरा, मसीहा। तो इस तरह के शब्द जो लास्ट, अच्छा हो गया हम देख रहे हैं कि हर जगह पे आखिर में जो हो गया। तो हो गया एक तरह के जो शब्द होते हैं आखिर में लफ्ज़ होते हैं, उसको हम कहते हैं रदीफ़। और रदीफ़ से पहले जो हम वज़न जो लफ्ज़ होते हैं उसको हम कहते हैं काफ़िया। तो यहाँ पे क्या हमसे पूछा जा रहा है कि इस गज़ल में हो गया क्या है। तो हो गया तो हम देखते हैं एक तरह के लफ्ज़ हैं, तो इसका मतलब है कि ये रदीफ़ है, ये काफ़िया नहीं है। तो हम इसको क्या कर देंगे कि जो इस गज़ल में जो हो गया है वो क्या है, रदीफ़ है। यानी इसका जो जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। बख्त नारसा से क्या मुराद है। बख्त का मतलब होता है बुरा दोस्तों, नारसा अच्छा किस्मत, नारसा का मतलब किस्मत। अब देखिए बख्त नारसा से क्या मुराद है, क्या कहना चाह रहा है, क्या अभिप्राय है। किस्मत, ताकत, कम फहमी, बदकिस्मती। तो ये तो आसान है दोस्तों। जैसे ही बख्त आया तो इसका मतलब बद, तो बद है तो इसका मतलब बदकिस्मती। बख्त नारसा का मतलब होता है बदकिस्मती। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। गज़ल में मुस्तामल हश्र बर्पा होना क्या है। ये गज़ल में जो है हश्र बर्पा होना एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे। ज़रबुल मसल, कहावत है, रोज़मर्रा, मुहावरा। तो दोस्तों ये मुहावरा है। मुहावरों को पहचानने का आसान ये है कि उसके आखिर में ना होता है। क्या होता है, ना होता है। हश्र बर्पा होना ये क्या है, हश्र के माने होता है क़यामत। तो क़यामत बर्पा होना इसका ये क्या है, एक मुहावरा है। ये जो ना है ये अलामत है कि इसके मुहावरे की, ज़रबुल मसल नहीं है। उसके बाद दोस्तों सवाल है कि रश्क का मुतज़ाद क्या है। मुतज़ाद का मतलब है उल्टा। मुतज़ाद का क्या मतलब है दोस्तों, तो उल्टा। तो रश्क का जो है उल्टा वो क्या है, इबरत, नसीहत, खुड़न और हसद। तो रश्क का उल्टा होगा दोस्तों हसद। रश्क करना यानी किसी की तारीफ़ करना, किसी की से मोहब्बत करना, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, हसद करना। किसी से क्या करना, हसद करना, किसी से जलन करना। मसीहा का बुनियादी वस्फ क्या है, हिदायत, तरबियत, शिफा, नजात। क्या है दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं उनको मसीहा कहा जाता था। तो उनकी जो सबसे बड़ी खूबी थी कि वो क्या करते थे, मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे, और किसी बीमार को सेहत, अगर वो कुछ नुस्खा बताते तो वो सेहतमंद हो जाता। तो इसकी सबसे बड़ी मसीहा का बुनियादी जो सिफत है, वस्फ है, वो है शिफा देना। क्या देना, शिफा देना। तो इसका जो है जो ऑप्शन नंबर 3 है शिफा, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि मसीहा का बुनियादी वस्फ क्या है, शिफा देना। अब दोस्तों देखिए कि जो हमारा इक़्तिबास दिया गया था, शेर दिया गया था, इससे मुताल्लिक़ डायरेक्ट जो है नज़्म से जो है सवालात कम पूछे गए। ज़्यादातर जो है हमको क्या है कि क़वाइद से सवालात पूछे गए। तो सीटेट जो है कभी कभी अपने पैटर्न को बदल के भी सवालात पूछता है। आम तौर पे सीटेट ऐसे सवालात नहीं पूछते हैं कि सिर्फ़ क़वाइद से ही मुताल्लिक़ सवाल पूछें। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 सवालात पीछे पूछे गए हैं, और यहाँ पे जो है लगभग सवालात जो है वो आपको शेर से डायरेक्ट न पूछ के उससे मुताल्लिक़ जो कवायद हैं उससे पूछे गए हैं। तो इस तरह का भी जो है सवाल सीटेट पूछता है। चलिए आगे चलते हैं।
ہمارا یہاں پہ جو اقتباس سے سوال تھا دوستو وہ ختم ہو چکا ہے، اور ہم لوگوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ اقتباس سے آپ جتنا زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ اقتباس سے آپ کو 15 نمبر حاصل کرنا ہوتا ہے، تو 15 نمبر کا اقتباس ہوتا ہے، دونوں اقتباس مل کے، تو اگر ان 15 نمبر میں سے آپ 15 نمبر لے آتے ہیں، اور باقی جو 15 نمبر ہے جو فن تدریس سے ہے، پیڈاگوجی سے ہے، اس میں سے کچھ اور نمبر آپ کے مل جاتے ہیں، اگر 24 25 26 نمبر تک آپ کا آ جاتا ہے، تو یہ آپ کے لیے کیا رہے گا، فائدہ مند رہے گا، اور آپ کا رزلٹ آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح اردو میں بھی، ہندی میں اور بھی آپ کا آ جاتا ہے، تو لینگویج سے اگر آپ کا 50 پلس ہو جاتا ہے، 50 پلس ہو جاتا ہے، تو آپ کا کیا ہو جائے گا، بالکل آسان ہو جاتا ہے سی ٹیٹ۔ ہم اپنی ککشاؤں میں جو ہے بچوں کو بتاتے ہیں کہ کیسے سی ٹیٹ کو آسانی سے اور سہولت کے ساتھ جو ہے ہم کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ بہت مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا ذہن دینے کی اور صحیح حکمت عملی کے ساتھ تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیے دوستو، ویڈیو بڑا ہو جائے گا، اس لیے ہم اس کو جلدی کرتے ہیں۔ بچوں کی ایسی سرگرمیوں سے ترغیب ہوتی ہے جن کی، ترغیب کا مطلب دلچسپی، سرگرمی کا مطلب ایکٹیویٹی، کریا، تو بچوں کی ایسی سرگرمی سے ترغیب ہوتی ہے جن کی منصوبہ سازی بڑوں نے کی ہے، جس کی پلاننگ بڑوں نے کی ہے، ایسے سرگرمیوں سے کیا ہوتی ہے، اس کو دلچسپی ہوتی ہے۔ منصوبہ سازی بچوں نے کی ہے، جو انہوں نے خود کی ہے، جو ان کے لیے بامعنی ہو، یعنی جو ان کے لیے ہو، جو استاذ کے لیے بامعنی ہو۔ تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ بچوں کو جس میں دلچسپی ہوگی، یعنی جو ان کے لیے بامعنی ہو، ان کے مقصد کا ہو، بچوں کی جو ترغیب ہوتی ہے، دلچسپی ہوتی ہے، ایسی سرگرمیوں میں زیادہ ہوتی ہے جس میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، بہت آسان ہے۔ 107 پرائمری سطح پر کھیل یا سرگرمی کی ہدایت دینی چاہیے، کہ پرائمری سطح پہ جب آپ بچوں کو کھیل کھلا رہے ہیں، کسی طرح کا بھی کھیل کھلا رہے ہیں، تو اس میں جو آپ ہدایت دیں گے، انسٹرکشن دیں گے بچوں کو کہ کیسے کھیلنا ہے، کیا کرنا ہے، کھیلنے کے کیا نیم ہونے چاہیے، تو آپ کو کس طرح ہدایت دینا چاہیے، بچوں کے گھر کی یا مادری زبان میں، بچے کی جو گھر میں زبان بولی جا رہی ہے، یا مادری زبان جو ہے اس میں دیں گے، ثانوی زبان یا انگریزی زبان، یعنی ثانوی زبان کوئی بھی ہو سکتی ہے، اردو، ہندی، انگلش کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو ثانوی زبان میں دیں گے یا انگریزی زبان میں، اسکول یا ریاست کی زبان میں دیں گے، استاد یا ذریعہ تعلیم، یعنی جس زبان میں آپ جو ہے تعلیم دے رہے اس میں دیں گے، کیا کریں گے۔ تو دوستو اس کا جو صحیح جواب ہوگا، چونکہ ہمارا بچہ جو ہے وہ پرائمری سطح کا ہے، تو ہم اس کو کیا کریں گے کہ بچوں کی گھر کی یا مادری زبان میں کیا کریں گے، ہدایات دیں گے، تاکہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے۔ تو ہمارا جو آپشن نمبر 1 ہے وہ صحیح ہوگا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ درج ذیل بیانات کے حوالے سے کون درست نہیں ہے؟ دیکھیے نیچے ایک بیان دیا گیا ہے، اس کی روشنی میں بتانا ہے کہ کون درست نہیں ہے، یعنی صحیح نہیں ہے۔ نظم، گیت اور گانے بچوں کے لیے ذریعہ ہیں۔ جو نظم ہوتی ہے، گیت ہے، گانے ہیں، یہ بچوں کے لیے ذریعہ ہیں کس چیز کا؟ لفظ اور جملوں کی ساخت یاد کرنے کا، لفظ اور جملوں کی ساخت یاد کرنے کا، لفظ اور جملوں کی ساخت یاد کرنے کا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ لفظ کی مشق کا، متن کی مدد سے قواعد سیکھنے کا، ذخیرہ الفاظ میں اضافے کا۔ دیکھیے نظم، گیت اور گانے بچوں کے لیے ذریعہ ہیں، تو اگر ہم اس کو دھیان سے دیکھیں تو یہ جو ہے لفظ اور جملوں کی ساخت یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہاں پہ بتایا گیا کہ نظم ہے، دیکھیے اس کے بعد قوما ہے، پھر گیت ہے، اس کے بعد اور لگا کہ گانے بچوں کے لیے ذریعہ ہیں۔ تو یہ کیا ہوا کہ کیسے جو ہے ہم لفظوں سے جملے بناتے ہیں، اس کو جاننے کا ایک طریقہ ہے۔ لفظ کی مشق کا، ایسا تو نہیں کہ ہم نظم بچہ نہیں بول پا رہا تو اس کی ہم مشق کرا دیں، یا متن کی مدد سے قواعد سیکھنے کا، تو بچے اس میں کیا قواعد سیکھ رہے ہیں، کچھ تو نہیں سیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ذخیرہ الفاظ میں، اچھا اس سے کیا ہو جائے گا کہ بچوں کا جو ڈکشنری ہے، شبد کوش ہے، اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو نہیں، اس کا جو 1 نمبر آپشن ہے کہ لفظ اور جملوں کی ساخت، جو اسٹرکچر ہوتا ہے، ڈھانچہ ہوتا ہے، اس کو سمجھنے میں بچوں کو کیا ہوگی، آسانی ہوگی، اس جو بیان ہے اس کو دیکھنے سے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ استاد بچوں کا اندازہ قدر کرتا ہے۔ اندازہ قدر کا مطلب ہے مولیانکن، ایویلویشن۔ استاد جو ہے بچوں کا مولیانکن کیوں کرتا ہے؟ مولیانکن کرنے کا ادیشیہ کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ کلاس میں زبان کے سب سے بہترین استعمال کرنے والے کو جاننا، کہ اچھا کون سا بچہ جو ہے سب سے بہترین جو ہے وہ کیا کرتا ہے، زبان کو استعمال کر رہا ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ اندازہ قدر کرتے ہیں، بچوں کا مولیانکن کر رہے ہیں، یا بچوں کی آموزش خلا کو جاننے کے لیے، یا اس کو جاننے کے لیے کہ بچے نے جو حاصل کیا ہے، بچے نے جو سیکھا ہے، اس کی کمی کیا ہے۔
अच्छा, तीसरा है बच्चों की आमोजिश में बेहतरी लाने की गर्ज से मज़ीद मनसूबा साजी के लिए। देखिए दोस्तों, बच्चों की आमोजिश में बेहतरी लाने की गर्ज से मज़ीद मनसूबा, आप मूल्यांकन इसलिए करते हैं कि बच्चे की जो आमोजिश है अगर उसमें किसी तरह की कमी हो जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, और भी उसमें उसके मनसूबा कर बंदी करके हम क्या करें, उसमें सुधार करें। इसके लिए बच्चे का उसके हम जमातों से तकाबुल करने के लिए यानी मुकाबला करने के लिए, देखिए एक और दो तो दोस्तों नहीं होगा, क्या हम जो अंदाज़ कदर नौ तो बच्चे को ये जानने के लिए करते हैं कि कौन बच्चा ज़बान को सही इस तरह इस्तेमाल कर रहा है या बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल कर रहा है, या ये कि हम उसका जो है उसके साथियों के साथ साथ मुकाबला करें। 2 और 3 में हो सकता है कि कौन होगा। तो यहाँ पे क्या है, चूँकि तीसरा नंबर जो है वो 2 को, दूसरा नंबर वो सीमित है, वो सिर्फ ये कह रहा है कि बच्चों की आमोजिश खला को जानने के लिए। तो सिर्फ जानना तो काफ़ी नहीं है दोस्तों, जानने के साथ साथ उसकी फिर मनसूबा साजी करके और उसकी जो कमी है, खला है, उसको दूर करना। तो इसीलिए 3 वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा कि बच्चों की आमोजिश में बेहतरी लाने की गर्ज से मज़ीद मनसूबा साजी करेंगे, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है ये वाला, ये सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ज़ू लिसानी बच्चे एक ज़बान बोलते वक्त अक्सर दूसरी ज़बान के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं, यानी ज़ू लिसानी का मतलब है दो भाषी, यानी आपकी कक्षा में जो बच्चे हैं वो 2 भाषा को बोलते हैं। मान लीजिए एक मातृभाषा को बोलते हैं, एक किसी मानक भाषा को बोलते हैं, उर्दू हिंदी किसी भाषा को। वो क्या करते हैं अक्सर कि जब वो भाषा को बोलने लगते हैं तो बोलने के वक्त क्या करते हैं कि कुछ लफ्ज़ जो है उर्दू के बोलते हैं और कुछ उस इंग्लिश के बोलते हैं। मान लीजिए जैसे ये कह रहा है कि मेरा पेन लाओ, वो ये कह रहा है कि मेरा पेन दे दो या लाओ। तो यहाँ पे पेन जो है ये अंग्रेज़ी है ना, और बाकी जो है वो उर्दू है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि दो ज़बानों को क्या कर रहा है, वो एक साथ बोल रहा है। तो इसको दोस्तों हम कहते हैं कोड मिक्सिंग। और कभी कभी क्या करता है बच्चा कि 2 बात बोलता है जिसमें से एक तो एक ज़बान में बोलता है और दूसरी बात दूसरी ज़बान में बोलता है। जैसे मेरा कलम लाओ, आई गो टू होम, कि मेरा कलम दे दो मैं घर जा रहा हूँ। तो वो क्या कह रहा है कि मेरा कलम लाओ मैं घर जा रहा हूँ। आई गो टू होम, आई गो टू होम जो कह रहा है, तो ये जो चूँकि पहला क्या बोल रहा है कि मेरा कलम लाओ, तो ये उर्दू में बोला है, और कह रहा है आई गो टू होम, ये जो कह रहा है इंग्लिश में बोला, तो इसको कहते हैं कोड स्विचिंग। तो यहाँ ये कह रहा है कि ज़ू लिसानी बच्चे एक ज़बान बोलते वक्त अक्सर दूसरी ज़बान के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। चूँकि यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि वो पूरी तौर पे करते हैं, बल्कि अक्सर करते हैं, कहीं कहीं पे घुसा देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये कोड मिक्सिंग होगा। क्या होगा दोस्तों, कोड मिक्सिंग होगा। कसीर लिसानियत तो क्या होता है कि ज़्यादा ज़बानों का, तो क्योंकि दो ज़्यादा की बात तो यहाँ कर नहीं रहा है, यहाँ पे दूसरी लिसानी और महारत की सतह ये भी नहीं होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। बच्चे मुख्तलिफ़ निशानात बनाकर अपने लिखने का सफ़र शुरू करते हैं। ये निशानात खाली जगह कहे जाते हैं ड्राइंग, स्क्राइबिंग, तहरीर, इन्वेंटेड स्पेलिंग। आप बच्चों को देखते होंगे कि वो क्या करते हैं, बच्चे कुछ इस तरह बनाते रहते हैं ना। बच्चे क्या करते हैं, कुछ चीज़ें जो है वो ड्राइंग करते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, या कुछ भी आप वो ऐसे करते रहते हैं। तो इसके ज़रिए से क्या करते हैं, वो लिखने की शुरुआत करते हैं। तो इसको हम कहते हैं, इस तरह की जो निशानात होते हैं उसको हम कहते हैं स्क्राइबिंग। क्या कहते हैं, स्क्राइबिंग। दोस्तों क्या कहते हैं इसको, हम स्क्राइबिंग कहते हैं। इसको याद कर लीजिए, है ना। उसके बाद आगे देखिए, दर्ज झेल में से कौन सी महारत बाद में बच्चों की खुशखत को बेहतर बनाने में मुआविन होगी। देखिए नीचे कुछ महारत है, उसमें से आपको ये बताना है कि कौन सी महारत बच्चे के बेहतरीन लिखने में, जो बच्चा बाद में आगे चल के बेहतरीन लिखना शुरू करेगा, उसमें उसकी मदद करेगी, उसकी सहायता करेगी। अलमारी में कपड़ा बिछाना, तो अच्छा अलमारी में कपड़ा बिछाना तो ये तो आसान काम है, कोई भी कपड़ा ले आके जाके बिछा सकता है। किसी चीज़ का उबालना, ठीक है, आग जला के हम पानी को उबाल सकते हैं या किसी चीज़ को उबाल सकते हैं। लकड़ियाँ चुनना, ठीक है, लकड़ियाँ पड़ी हुई है उसको चुन लेते हैं। इसमें तो हमको किसी तरह का नज़्म नस्क, डिसिप्लिन की, अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। अगला देखते हैं, मोतियों का माला बनाना। बहुत सारी मोतियाँ यहाँ पे रखी हुई है, उसको लेके हम क्या करेंगे, माला बनाएंगे। तो उसमें क्या होगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस मोती के, मान लीजिए कि मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पे मोती रखे हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको आप देखेंगे कि किस मोती के बाद किस मोती को डालेंगे। तो ये चीज़ जो बच्चे का क्या होगा, ये महारत बच्चे की क्या होगी कि जब बच्चा लिखना शुरू करेगा तो उसको ये मालूम होगा कि अलिफ को कैसे लिखा जाता है, बे को कैसे लिखा जाता है, जीम को कैसे लिखा जाता है। तो ये चीज़ें जो क्या करेंगी कि मोतियों
موتیوں کا مالا بنانا، یہ اس کو آگے چل کے جب وہ لکھنا پرارمبھ کرے گا، شروع کرے گا، تو یہ وہ اس کی کیا کرے گی، وہاں پہ معاون ہوگی۔ تو ہم کو لگتا ہے کہ یہ آپشن صحیح ہوگا، اور یہی صحیح ہے، لگتا نہیں ہے، اس کا جو آپشن یہی موتیوں کی مالا بنانا دوستو یہ صحیح ہوگا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ زبان کی کتاب میں تصویری وضاحت کے حوالے سے سب سے اہم کیا ہے؟ یعنی زبان کی کلاس میں بچے کیا کر رہے ہیں کہ تصویری وضاحت کے، آپ کیا کر رہے ہیں کہ ایک معلم ہونے کے ناطے آپ کیا کر رہے ہیں کہ زبان میں کی کلاس میں کہ تصویر کے ذریعے تصویریں بچوں کو دکھا کر آپ کیا کر رہے ہیں کہ بچوں کو سمجھا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو سمجھا رہے ہیں، تصویر دکھا کے بچوں کو کیا کر رہے ہیں آپ سمجھا رہے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے کون سے کام زیادہ مفید ہوگا، بہتر ہوگا؟ تصویری وضاحت زبان کو غیر مانوس کا مطلب انجان اور یادگار سیاق میں پیش کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں آگے۔ تصویری وضاحت بچے اپنے ارد گرد جو محسوس کرتے ہیں اور سنتے ہیں اس سے میل پیدا کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ بچوں کی بصری خواندگی کو فروغ، بصری خواندگی یعنی دیکھ کے پڑھنے کو، دیکھ کے جو سیکھتا ہے بچہ اس کو فروغ دیتی ہے۔ استاد اور مصور کی جمالیاتی اور فنی حس کی پذیرائی ہوتی ہے کہ استاد اور مصور جو اس کی تصویر بنانے والا ہے کیا ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی اور اس کے فن کی کیا ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے۔ تو دوستو پہلا جو آپشن کہہ رہا ہے کہ تصویری وضاحت زبان کو غیر مانوس یعنی انجان اور یادگار سیاق میں پیش کرنے میں معاون ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، انجان بنا دے گا تو پھر کام کیسے ہوگا۔ دوسرا دیکھیے، تصویری وضاحت بچے اپنے ارد گرد جو محسوس کرتے ہیں اور سنتے ہیں اس سے میل پیدا کرنے میں معاون ہے۔ بالکل صحیح ہے کہ تصویری وضاحت کے ذریعے تصویر دکھا کے بچوں کو سمجھائیں گے تو ہم بچہ جو اپنے اس کے ارد گرد جو چیزیں ہوگی اس سے جوڑ کے وہ اس کو سمجھے گا، تو اس کا آپشن جو ہے، دو آپشن جو ہے وہ کیا ہوگا، صحیح ہو جائے گا۔ چلیے دوستو آگے چلتے ہیں، جلدی کریں گے، ٹائم کم ہے۔ 114 نمبر، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو آپ کامنٹ کریے گا کہ سر تھوڑا سا صلح کریں، چونکہ میرا پہلا ویڈیو ہے، پہلا تجربہ ہے، تو اس میں بہت ساری کمیاں رہیں گی، تو آپ لوگ ہم کو بتائیے گا۔ چلیے، کہانیاں زبان کی آموزش میں بچوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ کہانیاں زبان کی آموزش کا مطلب ادھیگم ہے نا، لرننگ۔ تو کیا ہے، کہانی جو ہے جو وہ کیا کرتی ہے کہ جو زبان کی تدریس ہوتی ہے، زبان کی لرننگ ہوتی ہے، اس میں کیا کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے اور ان کی خالی جگہ مضبوط کرتی ہے۔ کیا مضبوط کرتی ہے؟ کہانیوں کا ایک کام تو یہ ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، اور دوسرا کام جو ہے وہ ڈیش دے کے چھوڑ دیا گیا ہے، ادب کی تحسین کرتی ہے، یعنی بچے کے لٹریچر میں نکھار آتا ہے، زبان کی حیت کا پتہ چلتا ہے، زندگی کی مہارتیں یا حرکی مہارتیں۔ تو دوستو اس کا جو صحیح آپشن ہوگا وہ یہ ہوگا 4 نمبر، کہ جو کہانی ہوتی ہے وہ حرکی مہارتیں، کہ کہانی سنانے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں بچوں کو، پھر کہانی سنانے کے بعد بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ اس کو بیان کیجیے، تو بچہ جب اس کو بیان کرتا ہے تو وہ اپنے ہاؤ باؤ کو، گیسچر کو کیا کرتا ہے، حرکت دیتا ہے۔ تو جو اس کی حرکی مہارتیں ہیں، بولنے کی، اپنے ہاتھ کو اور آنکھ کو اشارہ کرنے کی، اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے، سرگرمی ہے، وہ بچہ کیا کرتا ہے، اس کو کرتا ہے۔ تو اس کا جو ہے کیا ہوگا کہ کہانیاں زبان کی آموزش میں بچوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور ان کی حرکی مہارتیں مضبوط کرتی ہیں، یہ والا آپشن صحیح ہو جائے گا۔ چلیے، ایک یہاں پہ ایک قول دیا گیا ہے، اس کو ہم کو بتانا ہے کہ یہ کس نے کہا۔ یہ کس نے کہا تھا کہ بچوں میں حیاتیاتی طور پر زبان کے سیکھنے کی صلاحیت ودیعت ہوتی ہے۔ ودیعت کا مطلب ہوتی ہے شامل ہوتی ہے اس میں، اور جسم کے حیاتیاتی فروغ کے ساتھ زبان کا فروغ ہوتا ہے۔ یہ بات کس نے کہی؟ تو دوستو ہم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ بات جو ہے اسکینر نے، نوم چومسکی نے کہی تھی، بی ایف اسکینر نے نہیں کہی تھی۔ بی ایف اسکینر تو کہہ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے انوکرن کے ذریعے، نقل کے ذریعے سیکھتے ہیں، وائی کو سیکھتے کہ سماجی تعامل کے یعنی سماجی انتہ کریا کے ذریعے سیکھتے ہیں، سوشل انٹریکشن کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ جین پیاجے کہتے ہیں کہ بچے کی عمر کے ساتھ ساتھ بچہ زبان کو سیکھتا ہے نا، جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے بچہ سیکھتا جاتا ہے۔ نوم چومسکی کا کہنا ہے کہ جو حیاتیاتی طور پر کیا ہوتا ہے، یعنی پیدائشی طور پہ بچے کیا ہوتے ہیں، زبان کی صلاحیت لے کر آتے ہیں، اس کے اندر شامل ہوتی ہے، اس کے اندر ہوتی ہے، اور اسی کو لے کر کیا کرتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ کہا ہے نوم چومسکی نے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آگے کوشچن ہمارا ہے کہ مؤثر انداز میں، مؤثر کا مطلب ہے پربھاوت ڈھنگ سے، مؤثر انداز میں قواعد کی تدریس کے حوالے سے کون درست نہیں ہے؟ یعنی مؤثر پربھاوت ڈھنگ سے ہم قواعد ویاکرن کی تدریس شکشن کر رہے ہیں، تو اس کے پرتی جو ہے کون سا جو قول ہے، کون سی جو بات ہے نیچے دی گئی ہے وہ درست نہیں ہے، یعنی کون سی بات ایسی نہیں ہے جو پربھاوت ڈھنگ سے قواعد کی تدریس سے سمبندھت نہیں ہے۔ سب سے پہلا دیکھتے ہیں، مناسب
مناسب ترین انداز میں قواعدی اصولوں کو پیش کرنا، مناسب ترین یعنی اچھے انداز میں افیکٹو طور پہ جو ہے کیا کرنا، قواعدی اصولوں کو پیش کر رہے ہیں بچوں کے سامنے۔ اگلا دیکھیے، سیاق میں قواعد کے موضوع اصولوں کی وضاحت، کہ کسی سیاق میں، کسی پس منظر میں بچوں کو ہم کیا کر رہے ہیں کہ قواعد کے جو اہم اصول ہیں اس کی وضاحت کر رہے ہیں، اس کی تشریح کر رہے ہیں، اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، یہ ہوگا۔ تیسرا ہے اصل زندگی جیسی ترسیل میں قواعدی اصولوں کی مشق کرنا، کہ جو قواعد کی اصول ہیں اس کو اصل زندگی کی جو ترسیل ہوتی ہے، سنچار ہوتی ہے، اس میں کیا کرنا، اس کا مشق کرنا۔ اور اگلا ہے مشق کے ذریعے اصولوں کو یاد کر کے قواعد کی آموزش، کہ مشق کے ذریعے ہم کیا کریں گے، مشق کر کے یعنی انڈکٹیو میتھڈ کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے کہ اصولوں کو یاد کریں گے۔ تو دیکھیے انڈکٹیو میتھڈ کے ذریعے سے جو ہے ہم کو کیا کرنا چاہیے، قواعد کو یاد کرنا چاہیے۔ مشق کے ذریعے اصولوں کو یاد کر کے قواعد کی آموزش آسانی سے ہو سکتی ہے، کہ پہلے ہم بچوں کو کیا کریں گے کہ ادہرن لیں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے کہ ہم اس کو ایک اصول یا قواعد بتائیں گے، تو یہ طریقہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اس کا یہ آپشن صحیح ہوگا، چوتھا نمبر ہے نا، یہ صحیح ہوگا۔ حالانکہ سیٹیٹ یہ مانگ رہا ہے کہ اصل زندگی جیسی ترسیل میں قواعدی اصولوں کی مشق کرنا، کہ زندگی سے متعلق جو زندگی سے جوڑ کے بچے کو قواعد سکھائیں گے تو یہ ہونا چاہیے۔ تو چلیے دوستو، اس کو اگر سیٹیٹ جو مان رہا ہے تو ہم اس کو نہیں مان کے ہم اسی کو صحیح مانتے ہیں، کہ چونکہ سیٹیٹ کا ایگزام ہم کو دینا ہے، تو لیکن ہے کہ آپ آگے پڑھیں گے یا آپ لوگوں نے کہیں پڑھا ہوگا تو وہاں پہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ استخراجی اور استقرائی دو طریقہ ہوتا ہے، انڈکٹیو ریڈکٹیو میتھڈ، اور اس کو اگر ہم دھیان میں رکھتے ہوئے کریں تو بہترین جو ہے وہ 4 نمبر ہونا چاہیے۔ چونکہ سیٹیٹ 3 مان رہا ہے تو چلیے اس کو مان کے چلتے ہیں۔ اگلا ہے خواندگی کے حصول کے لیے درج ذیل میں سے کس میں مہارت ہونی چاہیے، یعنی آپ کو ساکشرتا میں اپلبدھی حاصل کرتا ہے، شکشا میں اپلبدھی حاصل کرنا ہے، تو اس میں آپ کو کس میں مہارت حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے نا؟ آپ کا جو خواندگی ہے، اس جو شکشا ہے، اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ اپلبدھی ہو، اس کے لیے ضروری کیا ہے، آپ کو کس چیز میں مہارت ہونی ضروری ہے؟ صوتیاتی آگاہی اور روانی، یعنی جو آواز ہے اس سے آگہی، اس سے کیا آپ اویئر ہیں، اور اس میں آپ کی روانی ہے، یعنی جلدی آوازوں کو بول لیتے ہیں۔ عام فرہنگ اور پیٹرن کی پہچان، کہ جو فرہنگ ہوتے ہیں، کچھ شبد ہوتے ہیں، اس کو کیا کرنا، جان لیا، اور اس کے طریقے کو جان لیا، اس کی پہچان کر لی۔ اگلا ہے معنی کشی اور زبان کا ادراک، کہ جو لفظ ہیں، لفظ کے معنی کو سمجھنا اور اس کی زبان کی سمجھ پیدا کرنا۔ چوتھا ہے مہارت اور صوتیاتی ادراک، کہ مہارت پیدا کرنا اور جو آواز ہے اس کی سمجھ پیدا کرنا۔ تو دوستو اس کا جو صحیح آپشن ہوگا وہ 3 نمبر ہوگا، کہ معنی کشی اور زبان کا ادراک، کہ لفظ سے معنی کو سمجھنا کہ کس لفظ کا کیا معنی ہے، اور زبان کی سمجھ پیدا کرنا۔ یہ کیا ہوگا، اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر آ جائے گی تو پھر آپ کے لیے خواندگی کے حصول کیا ہوں گے، بہتر ہو جائیں گے۔ سیٹیٹ وغیرہ میں کیا، اگر آپ کو سوالات سمجھ میں آ گئے تو پھر آنسر دینا آپ کے لیے کیا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ تو معنی کشی اور زبان کا ادراک یہ کیا ہے، زیادہ ضروری ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ 118 زبان کے آموزشی عمل کو بہتر کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال تعلیم میں کہلاتا ہے، یعنی زبان آموزشی عمل یعنی ادھیگم پرکریا کو بہتر بنانے کے لیے آج کے دور میں ہم کیا کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، موبائل کا، لیپ ٹاپ کا، ہے نا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ کیا کہلاتا ہے، ICT ہے نا، یہ ہے اطلاعاتی ٹیکنالوجی، ترسیلی ٹیکنالوجی، بہت آسان ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ICT کہتے ہیں، ہے نا، کہ زبان کے آموزشی عمل کو بہتر بنانے کے لیے جو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں ہم اس کو ICT کہتے ہیں۔ اگلا دیکھیے دوستوں، اگلا کیا کہہ رہا 19 نمبر، کہ بچوں کی آموزش کے انداز قدر میں مشتمل اسکورنگ گائیڈ کو کہا جاتا ہے، کہ بچے کا جب ہم اس کی آموزش کا، اس کی ادھیگم کا انداز قدر کرتے ہیں، ملیانکن کرتے ہیں، تو اس میں جو ایک اسکورنگ گائیڈ استعمال ہوتا ہے، اس اسکورنگ گائیڈ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو دوستو یہ نالج والا سوال ہے، اس کو آپ ہو بہو یاد کر سکتے ہیں، کہ اس کو جو دوستو روبرکس، چیک لسٹ، انوینٹریز اور ریٹنگ اسکیل، تو دوستو اس کو ریٹنگ اسکیل کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسکورنگ گائیڈ کو ریٹنگ اسکیل کہا جاتا ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں دوستوں، دیکھتے ہیں 20 نمبر کا سوال یہ کر رہا ہے کہ گرامر ٹرانسلیشن طریقے کا سب سے زیادہ اصرار خالی جگہ پر ہوتا ہے، کہ جب ہم گرامر ٹرانسلیشن طریقے کو اپناتے ہوئے، یعنی جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، انواد کرتے ہیں، تو اس وقت آپ سب سے زیادہ زور کس پہ دیتے ہیں؟ صحت پہ، روانی پہ،
موزونیت پہ، تلفظ پہ۔ صحت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو شبد بچوں نے لکھا ہے یا جو انوادک جو شبد کو انواد کر رہا ہے انہوں نے صحیح طریقے سے اس شبد کا اچارن کیا کہ نہیں کیا، اس کو صحیح طریقے سے لکھا کہ نہیں، روانی کی تیزی کے ساتھ ہم لکھ رہے ہیں یا تیزی کے ساتھ بول رہے ہیں۔ موزونیت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ صحیح ورڈ کا انتخاب ہوا کہ نہیں ہوا، اور چوتھا ہوتا ہے تلفظ، اچارن۔ تو دوستو زیادہ ضروری جو ہوتا ہے وہ صحت ہوتا ہے کہ جو شبد ہیں، چونکہ موزونیت، جب ہم صحت کی بات کریں گے تو اس میں موزونیت اور تلفظ خود بخود شامل ہو جائے گا کہ صحت کے ساتھ وہی وقت اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ وہ موضوع ہو، مناسب لفظوں کا استعمال کیا گیا ہو اور اس کا اچارن بھی صحیح ہو، تبھی تو صحت مند ہوگا۔ تو صحت اگر ہم اس کو چوز کرتے ہیں، اس کا چناؤ کرتے ہیں، تو موزونیت اور تلفظ دونوں شامل ہو جائے گا۔ تو اس لیے 120 نمبر جو گرامر ٹرانسلیشن طریقے کا سب سے زیادہ اصرار، جو زور ہوتا ہے، اصرار کا مطلب زور ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ صحت پر ہوتا ہے۔ تو دوستو ابھی ہم لوگوں نے لگ بھگ ٹائمنگ جو ہے کتنا لگ گیا میں، ہم نے سی ٹیٹ 21 جنوری 2022 کو جو لینگویج 1 میں اردو کے سوالات پوچھے گئے اس کو ہم حل کیے ہیں۔ اگر آپ کو اس میں کہیں کسی طرح کا کوئی کنفیوژن ہے، اگر کوئی آپ کی کوئی رائے ہے تو کامنٹ کر کے ضرور دیں۔ شکریہ۔